گاجر اور مٹر کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے۔ آپ ایک دفعہ گاجر اور مٹر کی سبزی بنا کے ٹرائی کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ بہت سادہ سے مسالے اس کے اندر ڈالیں گے اور ذائقہ بھی آپ کو سب سے زیادہ ملے گا۔ ریسپی بنانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، آئیے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ فل سبزی کس طریقے سے تیار کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے مٹر لینے ہیں، 1.5 kg آپ نے مٹر لینے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے ان کے جو دانے ہیں وہ نکال لینے ہیں، اور 1 kg آپ نے گاجر لینی ہے۔ اس طریقے سے گاجر کو آپ نے اچھے طریقے سے کاٹ لینا ہے۔ دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیں۔ مٹر دیکھیں آپ ہمارے کتنے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، اور گاجر بھی آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں لال سرخ ہے۔ اب آپ نے یہ مسالہ جات لینے ہیں۔ سبز مرچیں آپ نے لے لینی ہیں، اور تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ آپ نے لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لیے تھے ٹماٹر 3 عدد، 2 عدد ہم نے پیاز لے لیے ہیں، اور ہمارے پاس یہ ادرک اور لہسن ان کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے۔ کڑھائی میں سب سے پہلے ہم نے ایک جو پیالی ہے وہ ہم نے گھی ایڈ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھی کو آپ نے گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جیسے ہی ہمارا گھی گرم ہوگا تو آپ نے اس کے اندر 2 عدد پیاز کو اس طریقے سے چاپ کر لینا اور اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں۔ پیاز کو آپ نے براؤن ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جیسے ہی ہمارا تھوڑا سا پیازوں کا کلر چینج ہوگا تو آپ نے اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے لہسن اور ادرک کا پیسٹ۔ اس طریقے سے آپ پیسٹ بنا لیں اور اسی کے اندر ایڈ کر دیں۔ اس کو آپ نے 5 منٹ کے لیے تھوڑا سا براؤن کرنا ہے۔ تھوڑا سا آپ اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں تاکہ جو پیاز ہے وہ ہمارا زیادہ براؤن نہ ہو جائے۔ اب آپ نے اس کے اندر سبز مرچیں اس طریقے سے کاٹ لینی ہیں، اور وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ اس کو آپ نے تھوڑا سا جو کلر ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے، اور پھر جو 3 عدد ٹماٹر تھے اس طریقے سے خوبصورت سے آپ نے کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں۔ ساری چیزوں کو مکس کریں گے، تھوڑی سی ان کی بھنائی کریں گے، بالکل سادہ سے مسالے ڈالیں گے، اور سبزی کا ٹیسٹ بہت زبردست بنے گا۔ آپ ایک دفعہ اس طریقے سے بنا کے ضرور دیکھیں۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ لال مرچ کا پورا 1 چمچ اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ اب آپ نے اس کے اندر آدھا چمچ جو ہلدی کا ایڈ کرنا ہے، اور آدھا چمچ ہی آپ نے اس کے اندر نمک ایڈ کرنا ہے۔ اب 1 چمچ اس کے اندر جو ہم دھنیا، خشک دھنیا پیسا ہوا وہ ایڈ کریں گے۔ ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے، مسالہ جات مکس ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست طریقے سے بنائی ہو چکی ہے، کلر بھی ماشاءاللہ چینج ہو چکا ہے، اور جو آئل ہے وہ گریوی کے اوپر آ چکا ہے۔ اب اس کے اندر جو گاجر تھی ان کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ایڈ کریں گے، اور اسی طریقے سے جو مٹر کے دانے ہم نے نکال کے رکھے تھے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے، اور اس کے اندر آپ نے پانی بالکل ایڈ نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے تو آپ کا جو سالن ہے وہ گھل جائے گا، اور جو ذائقہ ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا۔ گاجر کا اور مٹر کا جو پانی جو ہم نے واش کیا تھا وہ خود ہی اس کے اندر رہ جائے گا، اور اس کے اندر یہ گاجر جو ہمارے مٹر ہیں وہ گل جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ گاجر نے چھوڑ دیا، جس کے اندر ہی اس کی پکائی ہوگی۔ سالن ہمارا ماشاءاللہ بہترین طریقے سے تیار ہو چکا ہے۔ دھنیا اور پودینے کو ہم نے چاپ کر لیا اور اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے۔ ماشاءاللہ خوشبو بڑی مزیدار ہے، آپ ایک بار ٹرائی کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ زبردست طریقے سے ہمارا جو گاجر اور مٹر کا سالن ہے وہ فائنلی طور پہ تیار ہو چکا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر میں اسی طریقے سے سالن بنا سکتے ہیں۔ بڑے سمپل سے ہم نے مسالے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں جو آپ کے کچن میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔
کوئی بھی ایکسٹرا چیز ہم نے بازار سے لا کے اس کے اندر ایڈ نہیں کی. ایک دفعہ اس طرح آپ سالن بنائیں اور آپ اسے ٹرائی کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.